رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نئے معاشرے کی تشکیل اور اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کی تاسیس کی غرض سے چند فوری اور بنیادی قسم کے اقدامات کیے، جن کے اثرات اور ثمرات آئندہ چل کر انتہائی مفید اور دوررس ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مختلف گلیوں، محلوں، نیز مختلف قبائل کے مساکن میں سے گزرتی ہوئی مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں بار بار لوگ دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتے اور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتے کہ اے اللہ کے رسول، بس یہیں ہمارے محلے میں رک جائیے، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمائیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی ارشاد دہراتے، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ بالآخر چلتے چلتے وہ اونٹنی مدینہ کے مشہور خاندان بنو نجار کے محلے میں ایک جگہ جا کر رک گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر ادھر ادھر گردن گھمانے کے بعد اسی جگہ بیٹھ گئی تھی، اور یہ جگہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے عین سامنے تھی۔ مدینہ منورہ میں چند دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت کی ادائیگی کی غرض سے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا، تب اس مقصد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، اتفاقاً یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکی تھی۔ چنانچہ تعمیر مسجد کے مبارک کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے شانہ بشانہ مستقل طور پر بنفس نفیس شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ اور دیگر سامان تعمیر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتے رہے۔ غرض یہ کہ تعمیر مسجد کے اس مشکل اور کٹھن کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے انتہا تک خود شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں اس قدر تاثیر کیوں تھی؟ آپ کی ہر بات فوراً مخاطب کے دل کی گہرائیوں میں کیوں اتر جاتی تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ جب بھی دوسروں کو کسی کام کا حکم دیتے تو سب سے پہلے خود وہ کام انجام دیتے، دوسروں سے پیش رہتے، اور یوں آپ کے قول و فعل میں مکمل مطابقت کی وجہ سے لوگ آپ کی گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ قول و فعل میں مطابقت کے اس زرعی اصول کا عملی نمونہ ہمیں تعمیر مسجد کے موقع پر بھی خوب واضح نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو اس کام میں شرکت کی ترغیب دینے کے بعد خود کسی ایک جگہ آرام سے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ آپ بنفس نفیس اس کام میں شریک رہے، دوسروں سے آگے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اس طرح محنت و مشقت کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی جذبہ تازہ ہو جاتا، ہمتیں بلند ہو جاتی۔ تھکاوٹ سے چور ہو جانے کے باوجود وہ خوب ہنسی خوشی اور انتہائی ذوق و شوق اور دلجمی کے ساتھ اس مقدس کام میں مگن رہتے۔ چنانچہ اسی طرح محنت و مشقت اور ایسے ہی بے مثال جذبے کے ساتھ تعمیر مسجد کا مبارک کام انجام دیا گیا، اور یہ کام بخیر و خوبی پایا تکمیل کو پہنچا۔ اس مسجد کی عمارت بہت ہی سیدھی سادی تھی، فرش ریت اور کنکریوں کا تھا، چھت کھجور کے پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، جبکہ دیواریں کچی تھیں۔ جب کبھی بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی اور پیروں میں کیچڑ نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی تشریف آوری کے فوری بعد جو تعمیر مسجد کا کام انجام دیا اور پھر اس کام میں بنفس نفیس خود بھی شرکت فرمائی، یقیناً اس سے اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت اور ضرورت واضح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کی کوئی بستی ہوگی وہاں مسجد ضرور نظر آئے گی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر فرمودہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بھی تھی، روحانی اور مادی علوم کی عظیم درسگاہ بھی،
داخلی اور خارجی تعلقات کی تعلیم و تربیت کا ادارہ بھی اور عسکری تربیت کا مرکز بھی۔ اس مسجد کے سامنے آج کے بڑے بڑے علمی و ثقافتی عسکری ادارے ہیچ ہیں، اور اسی مسجد سے ہی علم و معرفت کا اور نور کا وہ سیلاب پھوٹا کہ جس کی شعاؤں نے ساری دنیا کو منور کر دیا۔